سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نیب کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ چیئرمین نیب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. پنجاب کی ٹیم نالائق اور نااہل ہے. اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دیا. ہمارا کسان ایمرجنسی میں ہے. ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے. معلم جبہ بلین ٹری کرپشن میں یہ لوگ جواب دینے کو تیار نہیں. اے پی سی شہباز شریف کی صحتیابی کے بعد ہوگی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سب. یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے، بند کرے. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری. اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں. سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے. پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے. وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا رہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نیب کو بند کرو کی پکار کا مطلب ہے کہ ہمیں عوام کو لوٹنے سے کوئی نہ روکے، کوئی نہ پوچھے. جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں دھاندلی صرف اور صرف صوبہ سندھ میں ہوئی. سندھ میں دھاندلی آپ کی سربراہی میں آپ کی جماعت نے کی. آپ کے کتنے ارکان اسمبلی تھے اور کتنے سینیٹر بنے، اتنا حساب کتاب تو آتا ہوگا. دوسری جماعت کے ایم پی ایس کو آپ کے وزراء فخر سے اپنی گاڑیوں میں لائے، دوسری جماعت کے وزراء کو آفیشیل گاڑیوں میں لا کر ووٹ ڈلوائے گئے. فیصل سبزواری نے اپنے بیان میں بلاول بھٹو کے بیان کو سلیکٹڈ معصومیت قرار دے دیا. اب آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی کو گاڑی فروخت کرنے سے روک دیا. گاڑی ٹرانسفر معاہدے کی توثیق کے لیے دائر خریدار کی درخواست مسترد کر دی گئی. شاہد خاقان عباسی کی گاڑی خریدنے والے شہری عمران خان نے ٹرانسفر کی توثیق کے لیے درخواست دائر کی تھی. اور تازہ خبر یہ بھی ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا اور این سی او سی میں اجلاس کی صدارت کی. صدر مملکت عارف علوی کو این سی او سی سے متعلق بریفنگ دی گئی. ملک بھر میں کرونا کیسز، اس کے رجحانات سے متعلق آگاہ کیا گیا. صدر مملکت عارف علوی نے این سی او سی کی خدمات کو سراہا اور صوبائی حکومتوں کو عید قربہ پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت بھی کی. پشاور کی ضلع انتظامیہ نے مزید 2 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے. خیل بالا متنی اور کنال روڈ ناصر باغ کے علاقوں کو کل سے پہر 4 بجے سے سیل کر دیا جائے گا. کرونا کیسز میں کمی کے بعد حیات آباد فیز 3 سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. سندھ میں کرونا کے مجموعی کیسز میں سے 82% افراد صحتیاب ہو گئے، 80% مریض گھروں میں ہی صحتیاب ہوئے. لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے دوران دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. صحافی نے چیئرمین پیپلز پارٹی سے پوچھا کہ آپ نے سندھی ثقافت کا ماسک لگایا ہوا ہے. بلاول نے صحافی کی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ یہ سندھی ثقافت نہیں، ملتانی ازرق کا ماسک ہے. صحافی کو جواب دیتے ہوئے بلاول نے پوچھا گیا پہلا سوال ہی بھول گئے.
اچھا یہ سندھی ماسک ہے, یہ ایکچولی ملتانی ادرک ہے. I'll excuse your ignorance. اور میں اس لیے, آپ کہاں سے ہو بھائی؟ آپ اچھا, تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو, ہم سب کا ثقافت کو. سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا, اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا, وہ الگ بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, دوسرا سوال ماسک پہ تھا, پہلا سوال کیا تھا؟ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی گئی. اس سال 4.7 ارب کے روپے خرچ کیے جائیں گے. 3 سے 10 مرلے کے چھوٹے گھروں کی تعمیر پر سبسڈی دی جائے گی. ڈیجیٹل پاکستان منصوبے کے لیے 4 کروڑ 18 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی. ای سی سی اجلاس میں پاک فوج کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہمی کی منظوری دی گئی. ای سی سی نے تمباکو کی کم از کم بنیادی قیمت کی بھی منظوری دے دی. کسانوں کو کم شرح سود پر 6 ارب 86 کروڑ روپے کے قرض فراہم کرنے کی منظوری دی گئی. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. AIIB کے مطابق قرض کی فائنینسنگ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کی گئی ہے. رقم سے صحت عامہ کی ایمرجنسی سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا. کرونا کی وبا کے پھیلاؤ سے غربت کے خاتمے کی 2 دہائیوں میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو خطرات لاحق ہیں. قرض سے سماج اور معیشت پر کرونا کے منفی اثرات کو بہتر بنایا جا سکے گا. قرض کے ساتھ پاکستان کو وبا کی مد میں $75 کروڑ سپورٹ فراہم کی گئی ہے. قرض کا استعمال افرادی قوت کی تربیت پر بھی ہوگا. کراچی میں اس وقت وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میسر ہو اور اس کے لیے بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سارا سلسلہ کیا جائے. اور بھی بہت سارے تھے, آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ہم. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو بہتر کرنا ہے, ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, ایز ٹو ڈوئنگ بزنس کے لیے 1 ونڈو آپریشن کرنا ہے, اور پھر جو ٹیکسز ہیں وہ پار کرنے ہیں کہ پورے پاکستان میں جس طرح دیگر صوبوں میں بڑے شہر ہیں انہوں نے اپنے ٹیکس کم کیے ہیں, تو آج کیبنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہم نے بھی وہ ٹیکس کم کر دیے تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو اور لوگوں کو روزگار کے موقع بھی ملے اور بہتری کی طرف. اچھا, یہ اسٹریٹ کرائم پر بھی کوئی بریفنگ آپ کو دی گئی, خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج حملے کے بعد یہ ایک ہارٹ ایشو بن گیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کل کوئٹہ میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا ہے, تو کیا سیکیورٹی بیئرز آپ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں لوگوں کی جان و مال کو مزید بہتر بنانے کے لیے؟ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ایڈیشنل آئی جی نے جو بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کا تعلق منشیات سے ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے منشیات کا کاروبار جو ہے نا کراچی میں تقریباً بڑھ گیا, یہ سب جانتے ہیں, لیکن آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی منشیات کس طرح چل رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, کس طرح منشیات جو ہے نا کراچی میں پلتا پھول رہا ہے اور یہ کاروبار بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ کراچی میں پھیل رہا ہے. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر آئی جی صاحب نے پورے صوبے کی بریفنگ دی, اور ہمارے کراچی کے چیف جو ہیں ایڈیشنل آئی جی صاحب, انہوں نے خاص طور پر کراچی کی سارا جو تفصیل جو ہے وہ پیش کی. ایک تو یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر 6 ماہ جو 2019 کے جون سے دسمبر تک اور پھر اب 2020 کے جنوری سے جون تک کے لیں تو اس میں نمایاں کمی آئی ہے. ویسے لا اینڈ آرڈر کی اس میں بہتری آئی ہے اور کرائم میں کمی آئی ہے. اب اس کا کووڈ بھی ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا, دیگر زیادہ جو انفورسر ہیں وہ روڈوں پہ رہے اور وہ زیادہ نہیں کروں گا, اس دن پھر اور کچھ کر لوں گا, تصویر پہ کروں گا, فکر نہیں کریں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے, باقی آپ کے ساتھیوں کا فکر ہے. نہیں, میں جی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا, یہ وہ وقت ہے کہ محبوبہ مفتی, فاروق عبداللہ, عمر فاروق عبداللہ, وہ 1 سال ہو گیا, وہ نظر بند ہیں سارے. یہ جو کل تک مطلب کہ ہمارے خلاف بات کرتے تھے, یہ ان حالات میں پاکستانی حکومت دیکھیں کیا کر رہی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پی ٹی وی, جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ملک دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس پی ٹی وی میں بیٹھ کے
وہ لوگ جو نشاندہی کرتے ہیں انہیں نوکریوں سے نکال دیتے ہیں, ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں. میں ان لوگوں کے ناموں کو جانتا ہوں, خواتین اور حضرات دونوں ہیں, اور وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں جو کشمیر کے خلاف بات کرتے ہیں یا کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے نکالتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین, میں نے یہ کیوں بات کی ہے, اگر بات کریں نا تو اس پہ عمل کریں, ایسے نہیں چلے گا. آپ اس کی تحقیقات کرائیں پی ٹی وی میں جو کچھ ہوا ہے جناب چیئرمین, یہ آپ کا بھی ذمہ داری. یہ ہم نے کمیٹی کو آپ نے ریز کیا تھا, میں نے بھیج دیا ہوا ہے. اس کی دیکھیں نا, اس میں یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جی ٹھیک ہے. یہ روایتی کمیٹیاں اس میں نہیں چلیں گی, اس میں ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے. اور یہ حکومت جو ہے اس کی جو کشمیر کے لیے, دیکھیں کشمیر میں خون بہہ رہا ہے, کشمیر کو مذاق چیز نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں دیکھیں جب ہمیں بہت زیادہ سیریس لینا ہے. ہم نے یہ کہہ کہ جی جمعے کو کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہوں یا نہ ہو, اس کے بعد بھول گئے, پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں جس وقت بات کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کا خیال کریں. وہ ہے نا, کتنے ماں باپ نے خود اپنے جگر پاروں کو تیری دہلیز پہ کٹ کٹ کے بکھرتے دیکھا, اور کتنے بھائیوں کے لہو, کتنے ہی بہنوں کے سہاگ تیری حرمت پہ کٹے, تیرے تقدس پہ لوٹے, اور 7 لاکھ فوج آگے لگایا ہوا ہے انہوں نے. ہم کیا کر رہے ہیں عملی طور پہ؟ کچھ نہیں کر رہے. ہم جو کشمیر کے خلاف اس ملک میں بات کرتا ہے, جو ادارہ بات کرتا ہے, یہ موجودہ حکومت اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر, اس لیے کہ کشمیر, وہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, اور ہماری حکومتیں اللہ جانے کس کے ایجنڈے پہ ہیں. ایجنڈے پہ تو ہونا ہی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا, کل کی ہی بات ہے, پرسوں کی, کہ جو باہر سے ایسے لوگوں کو لا کے کیبنٹ میں بٹھا دیا گیا جس کی پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا, ان کو لا کے بٹھا دیے گئے, اور بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں پاکستان, ہر ایک کو ہر کام پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ حکومت کرتی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں ہوا کیا کیا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے جناب ان کے اثاثے جو ہیں ڈکلیئر کر دیے. بھائی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, انہوں نے کرائم کیا, 2 سال تک ڈکلیئر کیسے نہیں کیے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ یا ان کی منی ٹرائل کہاں ہے؟ منی ٹرائل مانگتے تھے نا. نواز شریف کے خلاف تو 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے نا, اسی لیے کہا کہ بچے سے تنخواہ نہیں ملی تھی. اب بتائیں منی ٹرائل کہاں ہے؟ کتنا ٹیکس دیا ہے؟ کیوں 2 سال تک آپ ایف بی آر میں آپ نے اپنے اے ٹی ایم نمبر نہیں لیے, ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ یہ ہے اصل بات. اس کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے کتنی بڑی توپ چلائی. کیا توپ چلائی ہے بھائی؟ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, آپ پاکستان کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کا تعلق کیا ہے؟ اور میں یہ اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے اصل لوگ ہیں, کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آئے ہیں, وہ سارے اے ٹی ایم ہیں, یہ انہیں خیال کرنا چاہیے. یہ علی محمد خان آگے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, لیکن ان کی بات انڈیویجول بات ہے. ان کی حکومت ان کی بات کے برعکس کر رہی ہے. جو لوگ لا کے بٹھائے گئے ہیں ان کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں جی بڑی بہت کر دی ہے ہم نے. بھائی انہوں نے ٹیکس کتنا, انہوں نے 2 سال تک اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے, جس کے خلاف ان کے خلاف. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. سینیٹر مشاہد اللہ اظہار خیال کریں. دوسری جانب کراچی میں ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے.